صدق اللہ مولانا العظیم۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ کیا بات ہے، بہت خوب ہے۔ ٹائم کی کوئی جو ایسا میں اس کو ایسے ہی اگر تشریح کروں سارا ٹائم ختم ہو جائے۔ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ کیا پاک رضا اس چمالستان کرم کی زہر ہے علی جس میں حسین اور حسن۔ کیا بات ہے، یعنی آپ کو یہ واقعہ سننے کے لیے اور اہل بیت کی فضیلت سمجھنے کے لیے آپ جہاں بھی پڑے ہو، لیکن بریلی آنا ضروری ہے۔ بہت خوب، آپ کو سمجھنا ہوگا جی جی، حق ہے، حق ہے حضرت۔ کیونکہ میرا مضمون جو ہے وہ متعین ہے، یہ شہیدوں کی محفل ہے۔ جب ہم باقی بزرگوں کی بات کریں گے اس کے لیے بڑا زمانہ ہے ہمارے پاس۔ اس وقت ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا، ایک پورا واقعہ ہے، اور کہیں فرعون کو غرق کیا ہے، کہیں کچھ کیا ہے، کہیں کچھ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، اور حسین کے مقابلے میں فرعون کون تھا؟ یہ بات بھول کیا کرنی ہے؟ کون فرعون تھا وہ جس نے نبی کی اولاد کو قتل کیا؟ وہ کون ہے؟ وہاں تو بالکل کفر سامنے تھا اور یہاں کفر چھپا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، واہ۔ یزید کوئی رام رام نہیں پڑھتا تھا بھائی صاحب، کوئی واحد گرو جی کا خالصہ نہیں کہتا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اس کلمے کی آڑ میں کس قدر چھپے ہوئے کفر نما لوگ ہیں، ان کو ابھارنے کے لیے اور ننگا کرنے کے لیے حسین کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس۔ بہت خوب، دیکھو یہ بڑی حدیث ہے، اتنا ٹائم نہیں میرے پاس۔ واہ۔ میں نے کبھی سنا کہ شیخ الحدیث، ارے حدیث تو کہاں، حدیث تو امام محمد پڑھتے تھے۔ جب ان سے کوئی آیت کا ترجمہ پوچھتا آپ فوراً بتا دیتے، اور جب حدیث کی بات ہوتی تو آپ اندر جاتے، نہاتے، نیاز چوکا کوبا پہنتے، خوشبو لگاتے، اور ممبر پر بیٹھ کر کے لوگوں نے کہا آپ آیت کا ترجمہ فوراً بیان کر دیتے ہیں اور حدیث کے بارے میں اتنے اہتمام کرتے، بولا وہ خدا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش سکتا ہے اگر اس سلسلے میں کوئی خطا ہو جائے، لیکن پیغمبر کے بارے میں کوئی توہین ہو جائے تو خدا اسے بخشے گا نہیں۔ کیا بات ہے، یہ حدیث ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب حضرت۔ اور یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ، یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، بہت کئی خطیبوں سے، کئی عالموں سے، کئی مدرسین سے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ نے دونوں بیٹوں کو، ایک کو اس ران پر بٹھایا اور ایک کس پر بٹھایا، اور کہا اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، واحب میں یحبہما، اے اللہ تو اس آدمی سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا حسن لہو سیادتی، حسن کے لیے میری سرداری ہے، میری بزرگی ہے، اور حسین کے لیے بلا حجورتی، اس کے لیے میری بہادری ہے اور اس کے لیے میری جرت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن کو دیکھو تو وہ بھی لاجواب ہے، وہ یزید کے باپ سے صلح کر لیتے ہیں،
ہمیں اسے صلح کرنی ہے. ارے جس سے امام حسن نے صلح کی ہے ہم نے اسے صلح کرنی ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. ان کے دوسرے بھائی نے یزید سے صلح نہیں کی بلکہ جنگ کی ہے, ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یزید چاہے کوفہ میں رہتا ہو اور یزید چاہے سورکوٹ پوچھ میں رہتا ہو, یزید کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حسینیت, حسینیت. نادان مسلمان بہت تعریف کر رہے تھے جناب کہ ایران نے یہ کیا, ایران نے وہ کیا. ایک سب تعریف کرتے تھے. میں نے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اوپر چڑھنا آسان ہے کہ نیچے اترنا. بولے میں دونوں کو مانتا. ہمیں تو پلین چلنا ہے, ہمیں تو اہل سنت ہے. ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو غوث نے کی ہے, جو امام اعظم نے کی ہے, جو امام محمد نے کیا ہے اور جو امام شافعی نے کیا ہے. ہم نے تو وہ بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا حسن کے لیے میری شہادت ہے, میری بزرگی ہے اس کے لیے. سبحان اللہ, سرکار کی بزرگی کیا کہنا. سید المرسلین, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, اور کیا کیا ان کے القاب ہیں. سبحان اللہ. حسن کے لیے آپ نے اپنی بزرگی کا اعلان کیا, اور میں سمجھتا ہوں حسن کے بزرگ ہونے کے لیے یہ حدیث ان کے لیے نص ہے. یہ ان کے لیے نص ہے. اور حسین کے لیے اگر حسین یزید کے ساتھ مقابلہ نہ کرتے, یہ جو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ اس وقت جو یزید ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے, بہت اچھا کیا پیر صاحب نے, ہمارے پیر صاحب حضرت سید محمد فاروق حسین شاہ جو میرے پیر بھائی بھی ہے, جو مفتی اعظم کے مرید ہیں, کیا بات ہے. اور اعلیٰ حضرت کے جو صاحبزادے ہیں مصطفیٰ رضا خان. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ پٹھان جناب ہو گیا, کیا مجدد سید نہیں ہوا. تو میں نے کہا یہ جو امام اعظم بنے کس کی دعا سے بنے؟ کیا بات ہے. یہ حضرت جعفر صادق کی دعا سے بنے, کیا بات. سے کی دعا سے بنے, اور امام شافعی کس کی دعا سے بنے. میں نے کہا مجدد ہونا چاہیے اس خاندان کا جو سادات کا مقام بتا دے, وہ ہونا چاہیے جس کی دعا سے مجدد بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. آج سب سے بڑی بات پانی کی ہے. آپ سنتے ہیں علماء سے کہ یزید کا پانی بند کر دیا, اور جو کوئی شک, میں نے یوٹیوب پر ایک آدمی کو سنا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کا بلندہ کربلا کا. ہم کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کی قربانی, ان کے ساتھیوں کو ظلم, یہ تواتر تک پہنچا ہوا ہے. وہ تواتر ایک ایسے ضابطے کا نام ہے, اس کا انکار کرنا اسی طرح ہے جس کا قرآن کا انکار کرنا ہے. مگر یہ مولوی, ان کو تواتر کا کیا پتا, ان کو مشہور کا کیا پتا. یعنی وہ حدیثیں جو سادات کے بارے میں ہیں وہ یہ چھپا دیتے ہیں, جو ائمہ اہل بیت کے حق میں ہیں یا ائمہ شریعت کے حق میں ہیں ان حدیثوں کو چھپا رہے ہیں, اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو اس میں ضرورت نہیں ہے. اس میں ضرورت ہے یزید کا جنازہ نکالنے, اور یزید ہماری سبوں میں پوچھا ہوا, آپ کو پتا نہیں اللہ. یہ قوم کے رفڑے, اور یہ وہ ہے, یہ کچھ نہیں ہے میرے دوست. سب سے بڑی چیز ہے اہل بیت سے محبت کرنا. آپ نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ اس نے میرے پاس موجود ہے. کیا بات ہے. اہل بیت سے محبت رکھو. دیکھو پانی کی بات ہے, حضرت اسماعیل کو مکہ میں لایا گیا, جب پیاس سے بلکنے لگے تو ماں دوڑی. اس کا دوڑنا اتنا پسند خدا کو آیا کہ ہاتھ جانے والے کے لیے لازم قرار دیا کہ 7 چکر لگانا پڑے گا. کیا بات ہے. کیا جتنے لوگ یہ پانی بند کرنے والے ہیں ان کی اولادیں ہیں, یہ بھی چکر لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ تو خوشی سے لگاتے ہیں, ہم مسرور ہو کر لگاتے ہیں, اور یہ مجبور ہو کر لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھو آپ نے جب ایڈیا لگنی, چھوٹے بچے نے پانی خوش ہو گیا, ماں کی پستان کا پانی دودھ بھی ختم ہو گیا, تو خدا نے حکم دیا جبریل کو کہ جہاں ایڈیا مار رہا بچہ وہاں سے نکال دو. میں کئی بار وہاں جانے کا موقع ملا,
उबरे पर भी और हर पर। मैंने वहां के इंजीनियर से मालूमात किया, उन्होंने कहा इस पूरे एरिया में हमने तलाश किया, पानी कहीं पानी है ही नहीं। जो ये जमीन से निकाला जाता है दो इंच दूर दूर तक उसमें पानी है ही नहीं। ये पानी कहां से निकला? जिब्रील हज़रत इस्माइल की एड़ी से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इब्राहिम की औलाद ऐसी है कि जहां पानी नहीं है वहां पानी दे देते हैं, और जहां खाना नहीं है वहां खाना दे देते हैं। ये खानदान ऐसा है कि कल भी लंगर उनका था, आज भी लंगर उनका। आज हुसैन के नाम का लंगर चल रहा है। यजीद का कोई लंगर नहीं है, हुसैन का लंगर होगा, गौस का लंगर होगा और ख्वाजा अजमरी का लंगर होगा। जहां सैयद होगा लंगर होगा, उनके मुरीद होंगे। पानी निकाल दिया जनाब, और इधर वो भी इस्माइल की औलाद है, आज उन पर पानी बंद, उनकी औलाद पर पानी बंद। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन प्यासे बहुत हो गए, और उनके घर वाले, मैं कहता हूँ कि अगर इमाम चाहते और एड़ी मार देते तो करबला से दूसरों सब सभी के बच्चों को फूट सकता था। क्यों नहीं पानी पिया उनने? उनको बहुत कुछ कहा जाए, उन्होंने कहा नहीं, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। कुरान ने ऐलान किया, किल्लत का शऊर, तुमको इसका शऊर नहीं है। एक आदमी, उसका नाम था अब्दुल रहमान वान, उसने इस पर एतराज किया, मेरे रगड़ में फंसा कि लोरी एग्जाम है, तो मैंने कहा है ये रजा के नेज़े की मार है, ये अदू के सीने में मार है, यहाँ किसे जाना लोरी का मार है, ये मार मार से पार है। क्या बात है, क्या बात है। किल्लत का शऊर, तुमको शऊर नहीं है कि हुसैन की शहादत क्या है, उनकी जिंदगी कैसी है, जिसे तुम मुर्दा समझते हो, कुरान उसको जिंदा कर रहा है। बोलो कुरान की सुनोगे कि आप दूसरों की सुनोगे? मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग कुरान को जानते नहीं है, कुरान को पढ़ते नहीं है, और हदीस में बेशुमार हदीसें इस किस्म की है कि आपने इरशाद फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला अंज़रा कौमहु ज़िक्र दज्जाल। कोई नबी ऐसा ना हुआ जिसने अपनी कौम को दज्जाल के मकर से और फेर से न डराया। यजीद भी एक दज्जाल है, दज्जाल का पेशेमा है। इसी तरह यातूनकुम कज़्ज़ाबून दज्जालून, तुम्हारे पास बड़े झूठे आएंगे, बड़े मक्कार किस्म के लोग आएंगे और ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे ना तुमने सुनी होगी और ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी। ऐसी बातें लाते, लेकिन बात वही शादी का है, वही सही है जो इमाम हुसैन के तर्ज अमल पर चल रहा है। और यहाँ अपने लोगों को देखते खुद हमारे लोग, ये मैं अपने इन लोगों से नहीं कहना चाहता, कोई ऐसा इतने लोग नाराज हो जाए तो मैं अकेला आदमी क्या कर पाऊंगा। कुछ हम लोगों में ऐसे लोग हैं जो ऊपर से सादात के साथ हजरत वाला और अंदर दिल का काला, दिल का काला। अरे बताओ, बड़े बड़े सादात यहाँ मौजूद हो, पीर साहब और बड़े बड़े, मुझे बताओ सरकार के खानदान से बड़ा कोई खानदान है? बोलो। और आप जवान आदमी बैठकर कुर्सी पर तकरीर कर रहे हो, कम से कम पीर साहब का ख्याल तो रखो, उनकी बुजुर्गी का ख्याल तो रखो। क्यों आप खड़े होकर तकरीर नहीं कर सकते? आप कमजोर हैं आप क्या? या आपको कोई उज्र है? जो तुमको ऊपर उठने का उज्र मैं जानता हूं, वो मैं जानता हूं। क्यों? जब मुझे इस किसी लोग मिलते ना, मैं उनको एक बात चाहता हूं कि जब हमारा नेटवर्क अली से मिल जाता है तो बड़े से बड़ा दुश्मन मेरी आंख के सामने मक्खी के सर से कम नजर आता है। क्या बात है, यही चीज है कि इमाम हुसैन ने यजीद को ऐसे बूथे से बाहर निकाला कि जो इस्लाम के पर्दे में रहकर बदकारी जिना। मुझे बताओ, ये जो घरों में शादियां होती हैं, शादी सुनने क्या करें? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। तो सुन्नत पर शादी कर रहे हो और घरों में डीजे बजा रहे हो। पहले लोग बाहर बजाते थे, नाचते थे, तो लोग समझते चलो जी हम चौधरी साहब हैं, हम पीर साहब हैं, हमारे घर में बजेगा, लोग हमें बुरा कहेंगे और कुछ मजबूर खामोश रहते थे। आजकल हमने पूरा मकान बंद कर दिया और डीजे लगा दिया और हम भी नाच रहे हैं, हमारी बेटी भी नाच रही। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कर? ये यजीद का कारनामा नहीं है तो किसका है? बोलो। आपको इस तमाम चीज पर गौर करना है कि मैं क्या कह रहा हूं। ये शहीद आजम का अनुभव है, इसमें शहीद होना है।
اپنی مرضی ہے، اپنا خیال ہے، اسے ختم کرنا ہے اور اس چیز کو لانا ہے جو پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر کی سنت فوت ہو رہی ہے اور یہ مولوی خاموش ہے۔ یہ مولوی اپنی ویڈیو لائیو کر رہے ہیں جناب، اگر صافہ باندھا تو لائیو ہے، اور کرسی پر بیٹھا تو لائیو ہے، اور حدیث پڑھا رہا تو لائیو ہے، اور جناب من تدریس کر رہا ہے اور گھر سے نکل رہا ہے، گھر میں گھس رہا ہے تو لائیو بولو یہ سنت۔ یہ ایک بڑی بدعت ہے میرے دوست۔ اور جناب ہم نے درود پڑھا، ہم نے یہاں رکھ دیا بہت اچھا۔ مفتی اعظم کا فیض اگر نہیں بولو چہرے سے پتہ لگ جائے، یہ حق ہے۔ تم کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں سید ہوں، چہرہ خود بتائے گا کہ میں سید ہوں۔ کیا یہ جو مقام خدا نے شہیدوں کو دیا تو لے لے گا؟ ایسے ٹک 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 لوگ دیکھیں، ارے لوگوں کے لیے تصویر گھما رہا ہے کہ خدا کے لیے گھما رہا ہے؟ تصویر نام ہے کشمی یارو، وہ گن سٹو پنج بھی ہے، وہ دل دا من کا ایک نہ سٹو جو سٹا سو گیا۔ این تصویر چے دارت اثر، اس قسم کی تصویریں کیا اثر رکھتی ہے؟ گر در دل گاؤ خر، دل میں اگر گلے کا خیال ہے تو یہ تصویر کیا اثر رکھتی ہے؟ دل کہیں ہے اور ہاتھ کہیں ہے میرے دوست۔ ارے وہ بات کرو جو حسین نے بات کی ہے۔ بات ہے بہت خوب ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ بولے میں فاطمہ کے بیٹا ہوں، علی کا شہزادہ اور پیغمبر کا میں نواسا ہوں۔ تو کچھ لوگ بولے جناب اس فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ کرو، اب بات تمام کرو۔ بولے نہیں، میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس نے سنا ہے وہ سن لے تمہارا، اور جس نے نہیں سنا وہ سنے۔ یعنی اہل بیت کی فضیلت اور ان کی کرامت اور ان کا جو مقام ہے یا ان کی جو تعظیم ہے وہ فرض ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی تعظیم فرض ہے۔ بولو بغیر اہل بیت کے نام لیے نماز ہوگی؟ درود پڑھے نماز ہوگی؟ اور جس درود پہ اہل بیت کا نام نہ ہو وہ درود پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی نماز ہو کوئی کام ہو، جب تک درود نہ پڑھا جائے اس تک کام تمام نہیں ہو سکتا ہے، اور جب تک کسی جلسے میں اہل بیت کا نام نہ لیا جائے وہ جلسہ تمام نہیں ہو سکتا۔ تو حسن اور حسین آپ فرمائیں گے میرے دو جنت کے پھول ہیں، فاطمہ کے لیے کہا یہ جنت کی کلی ہے، اور آپ ان کو سونگتے تھے، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو۔ یہ لوگ کربلا میں ان کی اولادیں، ان کے صاحبزادے، ان کے بچے یزید نے قتل کروائے۔ ایک آدمی تو یزید کے بارے میں پوری وکالت کر رہا تھا، اور میں نے کہا یار جو جس کا ہے اس کی وکالت کرے گا، آپ حسین کے ہیں لہٰذا آپ حسین کی وکالت کریں گے، اور جو یزید کا ہوگا وہ یزید کی وکالت کرے گا۔ امام اعظم کو کوڑے لگائے، آپ کو پتا ہے آپ کے سر میں جو کوڑا لگا تھا آپ کا سر پھٹ گیا۔ آپ زین العابدین بن حسین بن علی کے مرید تھے، ان کی خلافت کا مسئلہ جب آیا آپ نے فتویٰ دیا کہ زین العابدین کو خلیفہ بنانا ضروری ہے۔ اس وقت کے جو بنو امیہ کے عباش اور فقیر قسم کے یہ جو امیر بنے ہوئے تھے یزید کی طرح، انہوں نے ان کو سولی چڑھایا، ان کے بازو کاٹے، ان کو ظلم کیا، اور اس کی پاداش میں امام اعظم کو قید کیا، ان کو کوڑے لگائے، کوڑے لگاتے لگاتے آپ کو مار دیا۔ امام مالک کو کیوں مارا؟ وہ بھی اہل بیت کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا تھا، اور حضرت امام شافعی وہ بھی اہل بیت کے غلام تھے۔ یعنی یہ جتنے ائمہ گزرے جو ان کو علم ملا، جو عرفان ملا، اہل بیت کے دربار سے ملا۔ تو یزید نے وہ کارنامہ کیا اور بنو امیہ نے ان کی اولاد کو ختم کیا۔ جب جو یہاں پیر فاروق صاحب بیٹھے اور کتنے شہید ہیں یہاں، میں ہی کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم کہاں سے آئے پتہ آپ کو؟ مدینے سے۔ وہ مدینہ کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو جنت میں جانا ہو اور آرزو کرے کہ میں مدینہ مروں، وہاں مر جائے میں اس کو سفارش کروں گا۔ اور ہم مدینہ چھوڑ کے یہاں کیوں آئے تھے پتہ آپ کو؟ ابھی جو کچھ گولے پاکستان نے مارے تھے پورچ آدھا خالی ہو گیا تھا، کہاں چلے گئے تھے؟ دوٹا پتروا ڈھونڈوں کے غلاموں بھی آزاد کے دونوں چلے گئے جان بچانے کے لیے۔ ارے جان بچانا بھی فرض ہے، شہیدوں کے اوپر کچھ ظلم ہوا ہوگا تبھی تو مدینہ چھوڑا انہوں نے۔ ایک صاحب بولے ہم کو بولو یار مولوی صاحب
آپ یہاں سے بڑے پھر رہے ہو. ہم نے آپ کی تعظیم کی, ہم نے آپ کو جگہ دی, ہمارا مقام بہت بلند ہے. میں نے کہا دیکھو آپ کو وہاں آپ کی برادری نے پیٹا, میں نے کہا ہم پیٹے, ہم لڑے اور یہاں آئے, پھر بھی تمہارے لیے پیسے رہے. اب وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر ہم نہ آتے, دیکھو ہم لڑے والے اور یہاں پھر تمہارے لیے رحمت. ارے جدھر کے خواجہ صاحب تو تبھی تو اسلام ہے, اور جدھر غوث پاک ہے ادھر اسلام کیا میرے دوست, جدھر سادات ہے ادھر اسلام ہے. آپ نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین, میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اہل بیت اور ایک قرآن. قرآن اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہوں گے. حتی یلد علی الحوض, یہاں تک کہ دونوں مجھے حوض پر ملیں گے, اور جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر اہل بیت کا مخالف ہے تو بھی گمراہ ہے, اور قرآن کا مخالف ہے تو بھی گمراہ ہے. یعنی قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ لازم اور منظور ہے, جدا نہیں ہو سکتے. وہ اہل بیت نہیں جو قرآن نہ مان رہا, اور وہ حافظ و قاری قرآن نہیں جب تک اہل بیت کو نہ مانے. علی مع القرآن مع علی, قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے.